بہاولپور کے نواب سر صادق محمد خان عباسی کی 56ویں برسی ضلع بہاولپور میں سرکاری چھٹی کا اعلان۔ انتظامیہ نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے سامنے مجسمہ نصب کر کے خراج عقیدت پیش کیا۔ پورے ملک میں رات بھر پی ٹی آئی کارکنوں کے گھر چھاپے۔ پارٹی قیادت نے کل ہر صورت اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی کارکنوں کو کہا گیا ہے کہ اپنی گرفتاری مت دیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی پولیس کا ایکشن۔ اسد عمر، بابر اعوان اور شیخ رشید کے گھر چھاپے۔ کراچی میں بھی پی ٹی آئی کارکنوں کے گھر چھاپے۔ سندھ میں 30 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ عمران خان کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ کریک ڈاؤن سے نون لیگ کا چہرہ عیاں ہو گیا ہے اور کہا کہ نون لیگ جب بھی اقتدار میں ہوتی ہے ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کے مارچ نہیں روکے۔ لاہور میں چھاپے کے دوران فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید، فائرنگ کرنے والے باپ بیٹا گرفتار۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پولیس پر فائرنگ سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سیاسی سرگرمی نہیں، خونی مارچ کا اعلان کرنے والوں سے حساب لیں گے۔ عمران خان مارچ کی آڑ میں خانہ جنگی کی سازش کر رہے ہیں۔ میڈیا تشدد اور دہشت پھیلانے کی سرگرمیوں کا بائیکاٹ کرے۔ فواد چودھری ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پنجابیوں ڈٹ جاؤ، اس حکومت کو پتہ نہیں کہ پنجابیوں کا جذبہ کتنا بلند ہے۔ فرق حبیب کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی مارچ تو پرامن ہے، لیکن کرائم منسٹر شہباز شریف کا رانا ثنا خونی وزیر داخلہ ہے، جس نے فیصل آباد میں 22 قتل اور ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو شہید کیا تھا، اور امپورٹڈ حکومت نامنظور اور خونی وزیر داخلہ منصوبہ بندی کے تحت خود ملک کا امن و امان خراب کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت وفاقی کابینہ کی بیٹھک، تحریک انصاف کے مارچ اور ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ انڈونیشیا کے شہر جکارتہ میں شروع ہونے والے 11ویں ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلا گیا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ انڈیا کی جانب سے سلوا کارتھی نے اور پاکستان کی جانب سے رانا عبدالوحید نے گول کیا۔ بہاولپور شہر میں بھی پولیس کی غنڈہ گردی۔ پی ٹی آئی کے رہنما فاروق اعظم کو ہسپتال سے گرفتار کر لیا۔ وہ ایک دن پہلے دل کا دورہ پڑنے سے ہسپتال منتقل ہوئے تھے۔ تحریک انصاف کے رہنما ریحان بن جاوید کے گھر پولیس کا چھاپا۔ ان کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ پولیس نے ہمیں ہراساں کیا، قتل کی دھمکیاں دی اور غیر اخلاقی زبان استعمال کی، جبکہ ان کی بیٹی نے روتے ہوئے بیان دیا کہ پولیس اہلکاروں نے انہیں چھوا اور دھمکیاں دی اور ان کا موبائل فون ساتھ لے گئے، جبکہ ریحان بن جاوید گھر نہ ہونے کی وجہ سے گرفتاری سے بچ گئے۔ سینٹرل لائبریری بہاولپور کا درینہ مسئلہ میونسپل اور ضلعی انتظامیہ کے خلاف مقامی صحافی جاوید چودھری کی طرف سے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر۔